ہیکنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی اپنے کمپیوٹر سے کسی اور کے کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے. بچے کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں, وہاں پر یہ بچے ایتھیکل ہیکر بننے کے لیے آ گئے. آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. ایز اے پیرنٹ میرا یہی تھا کہ یہ پازیٹیو طرف جائیں. جنہوں نے کمپیوٹر ماسٹرز کیا ان کے سب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کنوے ضرور کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بچوں کا اپنے لیول سے بہت ہائی نالج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پروگرام بگ نیوز اور میں آپ کا میزبان اسامہ خامس بناس. ناظرین, آپ نے لفظ ہیکنگ تو سن رکھا ہے. ہیکنگ کا مطلب غیر مجاز طریقے سے کسی بھی کمپیوٹر سسٹم یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا ہے. ناظرین, ہیکنگ کی دنیا بہت وسیع ہے. جہاں پر ایک ہیکر کمپیوٹر سسٹم یا ڈیٹا کو ہیک کر لیتا ہے, وہاں پر ہی اس ڈیٹا کو ریکور کرنے اور اس کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایتھیکل ہیکنگ کیا چیز ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. اور آج کے ہی پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ینگیسٹ ایمیچور ایتھیکل ہیکر سے کروائیں گے جنہوں نے کم عمری میں یہ اعزاز حاصل کیا ہے. آئیے آپ کو ان سے ملواتے بھی ہیں اور یہ ایتھیکل ہیکنگ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے ایتھیکل ہیکرز موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کا دمکتا ہوا چہرہ ہیں, اقبال کے شاہین ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ عثمان. اور آپ کا؟ خدیجہ عثمان. اور عبداللہ آپ کی ایج؟ 10. اور خدیجہ؟ 11. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیکنگ کا اور یہ ایتھیکل ہیکنگ کا جو آپ کورس یہاں پر کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی بیسک آپ نے وہ کر لیا اسٹیپ, تو کیسے شوق پڑا, کیسے کیا کمپیوٹر یوز کرتے تھے, کہیں پہ دیکھا, کیسے ہوا یہ سب؟ ہمیں بچپن سے کافی زیادہ کمپیوٹر کا شوق تھا اور ہم بچپن سے اسے یوز کرتے رہتے تھے. پھر ہمارے یہ آل اوور پاکستان ایک آئی کیو کانٹیسٹ ہوا, اس کے اندر ہماری پوزیشنز آئیں. تو پھر آئزہ نے ہمیں انویٹیشن دی کہ ہم آئیں اور یہ کورس کریں فری میں. اچھا, اس سے پہلے آپ گھر میں کیا کرتے رہتے تھے؟ کمپیوٹر یوز کرتے رہتے تھے اور زیادہ وقت اسٹڈی کو دیتے تھے یا کمپیوٹر؟ ہم زیادہ وقت اسٹڈی کو دیتے تھے, جب فری ٹائم ہوتا تھا تب کمپیوٹر یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے ہابیز کیا؟ مجھے کمپیوٹر یوز کرنے کا شوق ہے, مجھے اسپورٹس کھیلنے کا شوق ہے. اچھا, اور آپ کو کس چیز؟ ریڈنگ کا. اچھا, اور آپ کی فیوریٹ کون سی بک ہے جو آپ کو بہت پسند؟ ہیری پاٹر. اچھا عبداللہ, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی ایج 10 سال ہے اور آپ نے یہ فرسٹ اسٹیپ اس کا ایتھیکل ہیکنگ کا آپ نے کر لیا ہے, ماشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ پھر اب میں ایتھیکل ہیکنگ کو زیادہ ڈیپ اسٹڈی کروں, اس کا جو نیکسٹ پروفیشنل کورس ہے اس سے بھی جوائن کروں اور ورلڈ کے ٹاپ 5 ہیکرز کے اندر سے وہ ایتھیکل ہیکرز کے اندر میں سے ایک, ون آف دا ورلڈز 5 ایتھیکل ہیکرز میں سے ایک بنے. اچھا, ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہیکنگ کیا ہے؟ جو ہیکنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی اور کے کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے. جیسے ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں, ویسے ہیکنگ کا بھی 2 رخ ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹیو. یہ جو پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے وہ نیگیٹیو سائڈ سے وہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو نیگیٹیو سائڈ ہوتی ہے یہ ہر وقت یہ غلط کرائمز میں لگی رہتی ہے, جیسے اٹیکس میں لگی رہتی ہے, جیسے ڈوس اٹیک, ڈینائل آف سروس اٹیک اور ایکسپلائٹیشن, مطلب کہ آپ کی انفارمیشن چوری کرنے میں لگی رہتی ہے. تو آپ ان میں سے کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پازیٹیو سائڈ میں جانا چاہتی ہوں. اور پازیٹیو کا کام کیا کرنا ہے کہ جو شرارت کوئی کریں یا کوئی سسٹم کو ہیک کریں, آپ ان سے انہیں بچائیں گے؟ پازیٹیو کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا سب سے پہلے تو اس کی 3 ٹیمز ہوتی ہیں, ایک اوفینسو, ایک ڈیفینسو اور تیسری فرینزک. جو اوفینسو ہوتی ہیں وہ کمپنیز انہیں ہائر کرتی ہیں ورنیبلٹیز ڈھونڈنے کے لیے اپنے کمپیوٹر میں, ورنیبلٹیز اور ویک اسپاٹس. جو ڈیفینسو ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر یہ
کس طرح ہوا, یہ کہاں سے گھسا ہے, وہ کام کرتی ہے. اور جو فرینسک ہوتی ہے یہ وہ والی ٹیم ہوتی ہے جو پھر انہیں اینڈ میں جا کے پکڑتی ہے. اچھا خدیجہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی ایتھیکل ہیکر ہیں. اب ماشاءاللہ آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا ہے. یہ کتنے منتھ کا کورس تھا, اور آپ نے جب کر لیا ہے کوئی اس میں مشکلات بھی آپ کو پیش آئیں؟ یہ 2 to 3 months کا کورس تھا. ہم نے پڑھا تو اس سے اتنی مشکل, یہ کورس مشکل نہیں تھا. آپ کو بس سمجھنا ہوتا ہے یہ کیا ہے. سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشنس, ہیکنگ کیا ہوتی ہے, اور اس کے اندر ڈیپ جا کر چیزیں, ایبسٹریکٹ ویوز, ٹائپنگ اور کمانڈ پرومپٹ, ایسی چیزیں. اچھا خدیجہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کورس کرتے ہوئے کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئیں؟ نہیں, یہ کورس کرتے ہوئے کوئی مشکلات پیش نہیں آئی, کیونکہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں صحیح طرح پڑھاتے ہیں اور ڈیفائن کر کے ریئل ورلڈ سے کنیکٹ کر کے پڑھاتے ہیں, اور پریکٹیکلز بھی کرواتے ہیں ساتھ میں. اچھا, جو ادھر پریکٹیکلز ہوتے ہیں آپ کیا انہیں گھر جا کے بھی کرتی تھی؟ کبھی کبھی میں کرتی ہوں. لیکن جو یہاں پر آپ کے استاد آپ کو سکھاتے تھے وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جاتا؟ جی. اچھا, آپ کس کلاس میں آپ کی ایج سے بڑے ہیں جن کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہے ان کے, اور ایج بھی ہے, ان کے لیے کوئی بھی چیز جو استاد انہیں سکھائیں انہیں سیکھنا ایزی ہے؟ آپ کی ایج چھوٹی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ اس کا جو بیسک ہے آپ نے وہ کر لیا ہے کورس, اس کے بعد آپ پروفیشنل کی جانب آئیں گے؟ یس. اور پروفیشنل جب آپ کر لیتی ہیں پھر آپ کا کیا بننا چاہیں گی, آگے کس فیلڈ میں جانا چاہیں گی؟ میں اسی فیلڈ میں جانا چاہوں گی, اور ڈیپ جاؤں گی, پھر اور ڈیپ جا کر پھر میں ایتھیکل ہیکنگ کروں گی. اچھا خدیجہ, آپ کی ایج کے جو بچے ہیں, لڑکے ہیں یا لڑکیاں, بچے وہ کھیلتے ہیں, کھیل کود سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. آپ نے وہ اپنی گڑیا چھوڑ کر آپ نے اپنے ہاتھوں میں کمپیوٹر پکڑ لیا, تو یہ کیسے ہوا کہ بچے تو کھیلنا پسند کرتے ہیں, آپ نے ہیکنگ کے اس میں آ گئیں, ایتھیکل ہیکر بننے کے لیے آ گئیں, کیسے ہوا؟ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے, کیونکہ اب آج کے دور میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور ایسی چیزیں ہیں, تو آہستہ آہستہ شوق مجھے ہونے لگ گیا ریڈنگ کا, اور کمپیوٹر یوز کرنے کا. مجھے باہر کھیلنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا, پھر کم ہونے لگ گیا, وہ یہ زیادہ بڑھنے لگ گیا. کیسا لگتا ہے خدیجہ ادھر آ کے, آپ نے 3 منتھ ادھر کیے, یہ کورس یہاں پر کیا, اور اب آپ نے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا, کیسا آج لگ رہا ہے آپ کو اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد؟ میں بہت خوش ہو رہی ہوں. جا کے ادھر اپنے جو کلاس فیلوز ہیں انہیں بتائیں گی کہ یہ دیکھو یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے اور میں ینگسٹ اور ایتھیکل ہیکر بن گئی؟ کچھ کو بتاؤں گی. چلیں, اور باقیوں کو نہیں؟ جی. اچھا خدیجہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس اسکول میں پڑھتی ہیں؟ میں بحریہ کالج کارساز میں پڑھتی ہوں. اور جب اسکول سے تو چھٹیاں لینا وہ تو ایک آخر, جب ہم 1-2 دن سے بھی زیادہ چھٹی کریں تو اسکول والے تو وہ اس پہ کافی کرتے ہیں کہ آپ نے چھٹی کیوں کی ہے, ناراض ہوتے ہیں. تو آپ نے اتنی دیر ادھر اسکول سے چھٹیاں لی تو اسکول والوں سے کیسی اجازت مل گئی؟ اسکول والوں کو جب ہم نے یہ بتایا اس کورس کا تو وہ بہت خوش ہوئے, اور وہ ہمیں کہنے لگے آپ ضرور کریں. پھر پورا ٹائم ہمیں کام سینڈ کرتے رہے ادھر, انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا. اور ہوم ورک آپ کو ادھر سے ملتا ہے؟ یس. آپ اسے کہاں پہ کرتے ہیں؟ میں اسے یہاں پر ہی کرتی تھی, انہوں نے نوٹ بکس بھی بھیج دی تھی اور بکس. یعنی آپ نے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز کو بھی مینیج کیا اور ساتھ اس کورس کو بھی, ایسا ہی ہے؟ یس. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہنا چاہیں گی اسکول والوں کے متعلق, یا آپ کی ماما جو کہ آپ کو یہاں پر لے کر آتی تھی, انہیں کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکول والوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہوا, میرے ماما پاپا نے بھی, تو سب کو تھینک یو. سب کو تھینک یو کرنا, بہت شکریہ. جی ناظرین, ابھی میرے ساتھ خدیجہ اور عبداللہ کی مدر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ 3 منتھس جو تھے ان کی ٹریننگ کا جو یہاں پہ کورس ہو رہا تھا اس میں انہوں نے ایڈ کیا, انہیں روزانہ ادھر لے کر آتی تھیں, اور ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ کی, اور آج بھی اس مقام پر پہنچے کہ انہوں نے اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے پاکستان ینگسٹ امچور ایتھیکل ہیکر کا,
وہ اعزاز حاصل کیا ہے. یہ یقیناً ایک ماں کے پیار محبت اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہو پاتا. یہاں پر بھی یہ جو قدرت کا قانون ہے ایک وہ یہاں پر بھی لگا ہے. والدہ صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مثال؟ الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے گا, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی زرخیز دماغ دیے ہیں اور یہ ہمیں بھی جان کر خوشی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے پاکستان کے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ پاکستان میں ایک جو ینگسٹ میچور ایتھیکل ہیکر ہیں وہ ہمارے پاکستان سے ہیں اور وہ آپ کے بچے ہیں. کیسا لگا؟ آئی ایم ویری پراؤڈ الحمدللہ. دونوں میں ایک کی عمر 10 سال ہے, ایک کی 11 سال ہے. جب یہ عمر تو کھیلنے کی ہوتی ہے, تو جہاں پر بچے کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں وہاں پر یہ بچے ایتھیکل ہیکر بننے کے لیے آ گئے. کیسے آپ نے سوچا اور کیسے یہاں پر انہیں لے کر آئے؟ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور اس میں جو بچوں کا انٹرسٹ ہے وہ کمپیوٹرز کی طرف بہت زیادہ ہے, گیجٹ کی طرف بہت زیادہ ہے. تو ایز اے پیرنٹ میرا یہی تھا کہ یہ پازیٹیو طرف جائیں, اس میں ایجوکیشن لیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت اچھی گائیڈنس ملی. ہمیں آئزے نے جب یہ آفر کی تو ہمارے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا اور ان کی ٹیچرز بہت اچھے ہیں جنہوں نے ان کو بڑا اچھا گائیڈ کیا اور بچوں نے آگے محنت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ جو ہے وہ کر سکے ہیں. اور اسکول نے ہمارا بہت کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ کیونکہ ان کی کوآپریشن کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اوبیسلی اتنا لمبا ٹائم اسکول سے لیو لینا اور کرنا, لیکن اسکول نے بہت کوآپریٹ کیا, ان کی ٹیچرز نے بہت کوآپریٹ کیا دونوں طرف سے. اور شکر ہے کہ ان کو آگے بھی بہت اچھی گائیڈنس ملی اور ٹیچرز ایسے ملے کہ ہمارے لیے بہت اچھا سب کچھ ہو گیا. اچھا, بچوں نے ایک ہوتی ہے فالوئنگ, جسے بچے فالو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے, تو ماں کے تو قریب ہوتے ہیں. آپ کو بچے کیا بتاتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, اور ایتھیکل ہیکنگ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں, کس آرگنائزیشن میں یا پاکستان کے کس ادارے سے جڑنے کا بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہوں گے یہ بنیں گے؟ ماں کو تو بتاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں آپ؟ نیچرلی میرا خیال ہے ہر بچے کے جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اور چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو ان کا ہی شوق ہے, ایک کا تھا کہ پائلٹ بننا ہے, ایک کو تھا کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اب ان کو اس چیز میں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, لیکن اس میں کرنا جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا. اور آج کل جیسے سب کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے, تو اس میں ہیکنگ اور جو ہے ایتھیکل ہیکنگ ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پہ بھی پاکستان میں اتنی انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے. تو اس میں ان لوگوں کا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں اور جو ہے اس میں اپنے ملک کا نام روشن کریں. یہ بتائیے گا کہ اسی کلاس میں جہاں پر یہ بچے بیٹھتے ہیں وہاں پر گریجویشن اور ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ کورس کر رہے ہیں, تو وہاں پہ جب آپ اپنے بچوں کو دیکھتی تھیں کہ وہ بچے وہی لیول کا سیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو استاد ہے وہ پروفیشنل ہیں, انہوں نے پروفیشنل باتیں کرنی ہیں, کیسا لگتا ہے کہ استاد کے اس مائنڈ کو جہاں پر ایک ماسٹر لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پک کر رہا ہے, وہاں پر آپ کے 10-11 سال کے بچے پک کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو کیسا؟ میرا خیال ہے اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹیچرز پہ, کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے ان کے ساتھ, اور ایسے ٹیچرز ہوں تو بچے آگے بہت زیادہ اپنا ایزیلی آگے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں ٹیچرز نے بہت ہیلپ کی ہے بچوں کی, ان کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھایا کہ ان کو بہت ڈیفیکلٹ چیزیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ ان کو آج وہ بھی پتہ ہے, اور وہ ماسٹر لیول کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی, کیونکہ ان کو گائیڈنس بہت اچھی ملی ہے. ان کو جو ان کی ٹیچرز ہیں ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں وہ دے آر ویری گڈ, اور انہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی ہے, اور ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے سکھایا ہے اور ان کو پڑھایا. بچے یہاں سے سیکھ کر جب جاتے تھے گھر میں تو جا کے کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے, کوڈز ہیں, تو گھر میں جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی وہ کوڈز وغیرہ بتاتے ہیں؟ نہیں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آتے وہ کوڈز, لیکن ڈیفینیٹلی جنہوں نے کمپیوٹر ماسٹرز کیا ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کنوے ضرور کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ بچوں کا اپنے لیول سے بہت ہائی ان کا نالج ہے, اور اگین اس کا سارا کریڈٹ ان کے ٹیچرز کو ہی جاتا ہے, کیونکہ ہمارا تو کمپیوٹرز کا نو ہاؤ اتنا نہیں ہے, لیکن ٹیچرز کا جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح سکھایا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ بچوں کو کیا آگے کروانا چاہیں گی, اس فرسٹ اسٹیپ کے بعد آگے انہیں کہاں تک لے کر جانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ یہ آگے اس کا پروفیشنل کورس کریں گے اور اسی انسٹیٹیوٹ کا جڑے رہیں گے, اور آئی ہوپ کہ یہ اسی کے اندر گرو کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ عبداللہ اور ختیجہ کے استاد موجود ہیں جنہوں نے انہیں سکھایا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ عمر بھائی, آپ بتائیے گا کہ ایک تو اس کلاس میں اور بھی وہاں پر تھے
اسٹوڈنٹس جن کی عمریں بھی زیادہ ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہے، وہاں پر یہ 2 بچے جو دونوں بہن بھائی ہیں، ان کی عمریں بھی کم تھیں اور کوالیفیکیشن بھی، تو کیا آپ کو انہیں سکھانے میں کوئی دقت تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، ماشاءاللہ دونوں بچے بہت اچھے تھے اور کافی لائق بچے تھے. ایون کہ جو باقی اسٹوڈنٹس تھے، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، ان سے اچھے ان کے کانسیپٹ تھے اور اس سے اچھے ان کے کویشچن تھے. تو میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ باقیوں سے کافی بہتر یہ بچے مجھے لگے ہیں پڑھانے میں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو نہ سمجھ آئی ہو. بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے، یہ جو بھی ان کو لیکچر دیا جاتا تھا، جو بھی ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا تھا، بہت اچھے کویشچن آگے سے رسپانس کرتے تھے. کافی اچھے اسٹوڈنٹ تھے. بچوں کی پکنگ پاور ہوتی ہے، جو بھی استاد کہے، وہ کیسی تھی؟ ان کی بہت زیادہ اسپیکنگ پاور ہے اور کافی اچھے سے چیزیں سمجھنے والے بچے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ محمد یحییٰ قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ ایتھیکل ہیکنگ سکھانے والے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. اچھا سر، بتائیے گا کہ ایتھیکل ہیکنگ کا لوگ نام سنتے ہیں، ہیکنگ تو سمجھ آتا ہے، یہ ایتھیکل ہیکنگ کیا چیز ہے؟ جیسے اچھائی اور برائی ہر چیز میں ہوتی ہے، اسی طرح ہی اس چیز میں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چھری سے کوئی مثبت کام لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس سے آپ کوئی اپنا فروٹ کاٹتے ہیں. سو اسی طرح ہی یہ ایک آرٹ ہے. ہیکنگ از آرٹ، جس میں آپ کسی بھی نیٹ ورک ڈیوائس یا اس نیٹ ورک کے اندر جا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. آف کورس اس کے لیے آپ کو اس کے اندر کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. آپ ایتھیکل اور ان ایتھیکل، یہ اس کی اسکل سے نہیں ہوتا، یہ اس کی نیت سے ہوتا ہے. اگر میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو نقصان پہنچا کے کچھ اس کی اجازت کے بغیر کر رہا ہوں، وداؤٹ پرمیشن، آئی ایم ناٹ آتھرائزڈ، تو وہ چوری ہوگی. دیٹ ول بی ان ایتھیکل. اور اگر میں اس سے پرمیشن لے کے اس کی مرضی سے کسی مثبت کام سے کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں اور کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں تاکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے، اور کوئی ایکچوئل اٹیکر جب آتا ہے، ہیکر کوئی، تو اس کو دروازے بند ملے. تو کمزور تالوں کو، کمزور دروازوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ خود سے ہیکر بن کے کسی کی اجازت سے وہ کرتے ہیں ہیکنگ، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس کو کہاں کہاں سے ٹھیک کرنا. تو یہ ایتھیکل ہوتی ہے. ایتھیکل از لافل اینڈ لیگل، اور دوسری جو ہے ان ایتھیکل، اٹ از انلیگل. اب اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. دنیا تو بہت پہلے سے اس میں آگے 15-20 سال سے سٹارٹ لے چکی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک میں ابھی تک اس کی اویئرنیس دینی ہے. سب سے پہلے نمبر 1، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہمارا ڈیٹا. صرف آپ کے ایک فون نمبر سے، ایک آپ NIC کارڈ کے نمبر سے آپ آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں اور اتنا کچھ نکال لیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کے بینک تک پہنچا جا سکتا ہے، آپ کی فیملی تک پہنچا جا سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. سو دیکھنے میں تو یہ کچھ نہیں لگتا، لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے فٹ پرنٹس ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے نشان کہاں کہاں پہ ہیں، ایک سے دوسرا لنک، تیسرا لنک، اینڈ یو آر آل ایکسپوزڈ. امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آئندہ کی فیلڈ یہی ہے. جس حساب سے ہم ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں اور ہماری ایجوکیشن، ہیلتھ، بزنس، ہر چیز ہی اس پہ جا رہی ہے، ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر، جسے سائبر اسپیس کہتے ہیں. اور آئندہ یہی ہو سکتا ہے زندگی کا زیادہ بڑا حصہ ہم سائبر اسپیس میں ہی گزارا کریں گے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی گیجٹس میں مصروف ہے. سو آئندہ یہ بڑھتا جائے گا، ڈیٹا بڑھتا جائے گا، اور اتنے زیادہ ہم ایکسپوز ہوتے جائیں گے. اس کے اندر عام آدمی بھی ہے، ہمارے گھر کے فیملیز بھی ہیں، اس کے افیکٹ کے اندر آپ کی گورنمنٹ بھی ہیں، آپ کے ڈیفینسز بھی ہیں. اٹس نیکسٹ جو اگلی دنیا کا جنریشن میں جو ہے، آئندہ کی فیلڈ ہی یہی ہے. مے بی جو کرائمز ہیں، آپ دیکھیں گے کرائمز، عام فزیکل کرائمز ختم ہو جائیں گے، یہ سائبر ورلڈ کے کرائم سٹارٹ ہو جائیں گے. پولیس بھی سائبر کی آ جائے گی، ڈیفینس بھی. آپ دنیا میں اور بھی نام سنتے ہیں کہ جی سائبر اٹیک، سائبر آرمی، سائبر ڈیفینس، تو جنگ بھی شاید اسی میں ہی ہوگی. سو یہ اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ آئندہ شاید کافی بڑا حصہ زندگی کا سائبر میں ہی ہوا کرے گا. بٹ اس کو پروٹیکٹ کرنا، صرف پھیلانا تو ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کر دیں، اپنے سسٹمز کو ہم ڈیجیٹل پہ لے آئیں، گورنمنٹ کے بھی، پرائیویٹ بھی، سارے. پروٹیکٹنگ دو سسٹم از ایکولی اسینشیل
تاکہ ہماری پرائیویسی، ہماری پرائیویٹ لائف، ہماری سیکیورٹی ایٹ سٹیک نہ ہو۔ تو ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ جو ہیکنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی اپنے کمپیوٹر سے کسی اور کے کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے۔ بچے کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں، وہاں پر یہ بچے ایتھیکل ہیکر بننے کے لیے آ گئے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے۔ ایز اے پیرنٹ میرا یہی تھا کہ یہ پازیٹیو طرف جائیں۔ جنہوں نے کمپیوٹر ماسٹرز کیا ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کنوے ضرور کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ بچوں کا اپنے لیول سے بہت ہائی نالج ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایتھیکل ہیکنگ کی، تو آئیے اس پر اور جانتے ہیں۔ یہ جو سیکورٹی ایٹ سٹیک، جب سیکورٹی سٹیک بھی ہوگی، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک جو سائبر حملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کہیں، تو اس سائبر حملے سے، اس اٹیک سے ہماری ایتھیکل جو ہیکر ہے وہ کیا مدد کرتا ہے سائبر جب حملہ ہوتا ہے؟ تو اس کو اگر ہم بڑے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو سب سے پہلے تو اس میں ایتھیکل ہیکرز وہ آئیں گے جو کہ ہیکر بن کے کسی کی پرمیشن سے اس کے اندر اٹیک کرتے ہیں۔ لیٹس سے کہ کوئی بینک ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ ان کو ہائر کرتا ہے کہ آپ ہماری کمزوریاں چیک کریں، تو وہ ہیکر بن کے ان کی پرمیشن سے اس کو ہیک کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں پہ کمزوریاں ملیں گی، کھلے دروازے ملیں گے، تبھی وہ اندر جا پائیں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور رپورٹ جنریٹ کریں گے کہ یہاں سے آپ کی چیزیں کمزور ہیں، ان کو ٹھیک کریں، چاہے وہ ہارڈ ویئر میں ہے چاہے سافٹ ویئر میں۔ سو انہوں نے وہ کر دیا، تو پھر ڈیفینسو بیس لینے والی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس کو ریپیئر کریں گی، اس کو ٹھیک کریں گی۔ اور اگر وہ اٹیک کسی کا کامیاب ہو جاتا ہے تو تیسری ٹیم ہے فورینزک کی، جو انویسٹیگیٹ کرے گی، ثبوت نکالے گی اور اس کو اس فارم میں لے کے آئے گی جو کہ کورٹ کو ایکسیپٹیبل ہو ایز ایویڈنس ٹو پروسیس اے کرائم کیس اگینسٹ سم ون۔ تو اس کے 3 بڑے شعبے ہیں، ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور تیسرے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں آفٹر سم تھنگ ہیپنس۔ یہ 3 بڑے اس کے وہ ہیں۔ ایتھیکل ہیکر یہ 3 کام کرتے ہیں، یہ 3 ہی بڑے گروپس میں بٹے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو پازیٹیو سائڈ کے ہیں وہ وائٹ ہیٹ کہلاتے ہیں، جو نیگیٹو سائڈ کے ہیں وہ بلیک ہیٹ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، یہ موٹی 2 قسم۔ مینلی ہیکرز کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں، ایک وائٹ ہیٹ ہے، ایک بلیک ہے اور ایک گرے ہے۔ گرے کچھ ذرا ڈیفائن کیجیے۔ وائٹ بھی ہے، بلیک بھی ہے، ریڈ بھی ہے، بلو بھی ہے۔ 16 موٹے 16 ٹائپس ہیں، لیکن عام طور پہ وائٹ اور بلیک اینڈ گرے ہوتی ہے۔ وائٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی اللیگل کام نہیں کرتا، آپ کی پرمیشن لے گا اور آپ کی کسی بھی سسٹم یا سائٹ کو ہیک کرے گا۔ اور یہ جو وائٹ ہوتا ہے یہ ایتھیکل ہیکر ہے، جو آپ کے بتائے بغیر آپ کی سائٹ کو ہیک کر لے گا یا سسٹم کو ہیک کر لے گا، لیکن کوئی اس میں سے چوری نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو بتا بھی دے کہ جی یہ آپ میں کمزوریاں، اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن چونکہ اس نے وداؤٹ پرمیشن کیا تھا، آپ کی کوئی چوری نہیں کی، وہ گرے کہلائے گا۔ بلیک وہ ہے جو بغیر بتائے بھی کرے گا اور آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا، سو وہ بلیک میں چلا جائے گا۔ سر ہم آئے روز سنتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی ویب سائٹ ہیک ہو گئی، تو یہ تو آئے دن، یا بینکس کی ہو گئی، تو یہ کیا یہی ہیں وہ جو بلیک ہیٹ ہے؟ دیکھیں بلیک اور وائٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ایز فار ایز نالج اینڈ سکلز، نیت میں فرق ہے۔ سو ایک ہی بندہ وائٹ چلتے چلتے بلیک ہو سکتا ہے کسی زندگی کے پوائنٹ پہ، اور کوئی بلیک چلتے چلتے اپنے آپ کو وائٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے کہ جب وہ نیت بدل لے کہ اب میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ تو اس کا تعلق نیت سے، انٹینشن سے ہے۔ یہ جو اب کا دور ہے، یہ آپ نے بات یہ خود ہی بتائی کہ دنیا میں جو دور ہے وہ آئی ٹی کا ہے، ساری دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی کہاں تک ہے اس وقت، اور ابھی ہمیں کتنا کام کرنا ہے؟ آئی ٹی جس سپیڈ سے گرو کر رہی ہے، آپ کی کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں کر رہی پچھلے کافی سالوں سے، اور جتنی سپیڈ سے جا رہی ہے اتنی تیزی ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ٹی کی اپنی بہت ساری فیلڈز ہیں، پروگرامنگ سائٹ، ڈیٹا بیسز ہیں، آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بے تحاشا ہے اس کے اندر، ویب ڈیولپمنٹ ہے، گرافکس ہے، اس کو بھی لنک کر دیا ہم نے۔ ان تمام میں سے جو سب سے ٹاپ پہ اس وقت ہے، سب سے جو اونچی یا مہنگی سمجھی جاتی ہے، وہ انفارمیشن سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی ہے۔ وائی؟ کیونکہ جتنے لوگ چاہیے اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ موجود ہیں، اور یہ ڈیفیشنسی صرف پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ، یورپ، ایشیا،
मिलियंस में डेफिशिएंसी है। प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियां हैं, सब कुछ है, लोग नहीं मिल रहे। अगर आप किसी चीज़ के लिए 1000 आदमी चाहिए गवर्नमेंट को, तो उनको 3 भी नहीं मिलते। सो इसके लिए वर्ल्ड ओवर सबसे हाईएस्ट स्किल्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ दिस फील्ड। इसमें प्रोफेशनल्स नहीं, प्रोफेशनल्स की ही बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे हाईएस्ट पेड है ये वर्ल्ड में। डॉक्टर समझे जाते थे कहीं जगहों पे, कोई इंजीनियर समझे जाते थे, अब ऑलमोस्ट दे आर दी हाईएस्ट पेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इतनी सीटें खाली हैं कि लोग नहीं हैं। बाकी अगर आप बात करें कोई वेब डेवलपमेंट के, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको 100 आदमी चाहिए तो 10,000 आदमी मिल जाएगा। यू हैव टू चूज़ बिटवीन दैम। और इसके अंदर अगर आपको 1000 चाहिए तो आपको 3 भी नहीं मिलेंगे। सो ये इस क्रिटिकल डेफिशिएंसी की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है और इसकी ग्रोथ, ये डेफिशिएंसी डिक्रीज़ नहीं हो रही, वर्ल्ड ओवर बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें इसको गली गली में लाना पड़ेगा, हमें इस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा कि पहला प्रोग्राम ये होगा कि हमारे लोग जो हैं आम, उनको अवेयरनेस दी जाए। आप सेमिनार्स करें, आप मीडिया को इन्वॉल्व करें, लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अवेयरनेस दें कि कैसे अपने आप को सेफ़ रखना है, क्या करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स। सेकंड इज़ कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और उनको इन्वॉल्व करें, वहाँ पे बताएं, अवेयरनेस स्किल्स का बताएं। और तीसरा फिर यह है कि प्रोफेशनल लेवल पे आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क की आइंदा की जो स्ट्रेंथ होगी, हर ज़माने में कोई स्ट्रेंथ होती है। पहले कभी जहाज़ आ जाते हैं, कभी एटॉमिक बम आ जाता है, कभी कोई और टेक्नोलॉजी आ जाती है। आइंदा फील्ड की जो डिफेंस की आपकी मुल्क की जो फील्ड होगी, वो भी यही सबसे बड़ा वेपन होगा। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप बहुत ही अच्छे हैकर हैं और आप व्हाट यू नीड इस इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए या इसके प्रोफेशनल होने के सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, चंद सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपका छोटा सा इक्विपमेंट है और आप उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को हैक कर लेते हैं, तो सारी दुनिया के सैटेलाइट्स आपके हो गए, फ्रिक्वेंसी से ही कंट्रोल हो रहे हैं ना। इफ़ अगर आप उतने टैलेंटेड हैं, यू कैन हैक दैट फ्रिक्वेंसी और वो आप अपने कब्जे में कर लें, तो आपके तमाम जहाज़, तमाम सैटेलाइट्स, तमाम चीज़ें तो मेरी हो गई। किसी भी मुल्क का आप यहाँ से बैठ के पावर स्टेशन शट डाउन कर दें, किसी भी बैंक के इसके अकाउंट पैसे उधर डाल दें, आधों के उधर डाल दें, आप सोचें कि कितना शोर मच जाएगा। तो ये सब हैकिंग के ज़रिए, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड फ्यू सॉफ्टवेयर्स एंड यू कैन। और आपकी स्किल नास्टी प्ले करना चाहे आपके साथ, तो पॉजिटिव साइड वाले इक्वली चाहिए जो उनको रोक सकें, जो उनकी इस अटैक से पहले अपने डिफेंस को मजबूत कर सकें, और अगर वो होता है तो उसको फिर रोका जा सके। सो डिफेंसिव साइड पे जो पॉजिटिव साइड के हैं उसको लाना, प्रमोट करना। और आपको बच्चे छोटे, आज की दुनिया इतनी तेज़ है कि आपको बच्चों के छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों से उठाना पड़ेगा, लोगों को उधर से ही स्टार्ट देना पड़ेगा। ये फिर मामला है कि हमें ये प्राइमरी लेवल से उठाना होगा, हमें अपनी जनरेशन को तैयार करना होगा। बिल्कुल, इसलिए कि एक तो ये बहुत ही ज़रूरी है आइंदा की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में, नंबर 1। नंबर 2, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, हम जब पैदा हुए थे तो हमारे हाथ में खिलौने कुछ और थे। आज के बच्चे के हाथ में मोबाइल एंड लैपटॉप्स, ये खिलौने हमने उनको दिए हैं। सो वो हमसे बहुत आगे हैं। अगर हमको समझते हैं कि नहीं, तो ये हमारी मिसकंसेप्शन है। वी आर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उनको। दे आर वेरी वेरी फार अहेड इन IQ एंड टैलेंट। हम उनको उस लेवल से ही, उनकी प्राइमरी स्कूल से उनको शुरू करें ये चीज़ें बताना, उनको सिखाना। और जब वो कॉलेज में आएगा तो आप सोचें कि वो किस लेवल का होगा। इसके लिए हमने एक एक्सपीरियंस किया इस दफ़ा कि कराची में एक IQ कॉन्टेस्ट हुआ। उसमें 2 बच्चे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन ली, शायद 2nd, 1st इस तरह कुछ। एंड देन वी इनवाइटेड देम, हमने कहा टेस्ट करते हैं कि ये कर सकते हैं। उनको ऑफ़र किया कि स्कॉलरशिप भेजा कि यू विल बी गिवन फ्री चांस टू डू दिस। कराची से आए, उनके वालिदैन वेरी ग्रेटफुल कि स्कूल ने इजाज़त दी, उनके दे वर वेरी कोऑपरेटिव, माँ बाप ने पेन उठाई। और उनका कंपटीशन था विद 2 स्टूडेंट्स उनकी क्लास के जिन्होंने बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में की हुई है, किसी ने कुछ और किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। आप क्या मेरी बात पे बिलीव करेंगे कि उसमें ये 2 बच्चे, एक 11 साल की बच्ची है और एक उसके अंदर 10 साल का बच्चा है। एक ने टॉप किया है बच्ची ने,
शी टू स्टूड फर्स्ट, और जो बच्चा है वो थर्ड आया। अब मुझे बताएं कि 8-10 लोगों में से जो कि बड़े एज में बड़े हैं, डिग्री में बड़े हैं, और एक क्लास 5 की बच्ची टॉप कर जाती है। अब आप मुझे बताएं, आपसे सवाल है, आप आज के बच्चों को कैसे एवेल्युएट करेंगे? वो इकबाल का शेर है, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी साकी, बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इस मिट्टी को ज़रखेज़ करने के लिए पानी किसने देना है? अगर ये बीज हैं और इनमें से आपने हरे बड़े पौधे निकालने हैं, फिर ये आपका मेरा काम है, आज के दौर के तमाम बड़ों का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सिविल सेक्टर का काम है। हमें इन पौधों बीजों को पानी देना है। तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि इनसे ताकतवर दरख्त कोई नहीं निकलेंगे। अच्छा सर, एथिकल हैकिंग के स्कोप्स के बारे में ज़रा हमें बताइए। जहाँ जहाँ आईटी का स्कोप है वहाँ वहाँ एथिकल हैकिंग का स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया की जो उसमें शामिल नहीं है। अगर आप इसको इंटरनेट को देख लें, नेटवर्क्स को देख लें, तो मुझे बताएं कौन सा शख्स, कौन सी डिवाइस, कौन सा घर है जो उससे नहीं जुड़ा हुआ, चाहे एक मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एटीएम मशीन हो, बैंकिंग निज़ाम हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कौन कौन सी स्किल्स जो हैं यहाँ पर सिखाते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एथिकल हैकिंग सीखने के लिए? हमारी जो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके बाद आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया तो था कि आईटी के लिए अगर आपने बैचलर्स मास्टर्स किया हो, और उसका एक हम असेसमेंट टेस्ट लेते हैं। हम क्वालिटी कॉन्शियस पर्सन हैं, वी वांट फ्यू पीपल बट द बेस्ट, जो करना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर वो बच्चे असेसमेंट टेस्ट हमारा क्लियर नहीं कर पाते थे। उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने उसका एमेच्योर लेवल निकाला, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट इनकी ज़रूरत पड़ती है दोबारा से पढ़ाए जाएँ टिल मास्टर्स लेवल, जो ज़रूरी हैं उनके लिए, और साथ एथिकल हैकिंग की स्किल से उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। दे शुड बिकम एन एमेच्योर एथिकल हैकर, जो कि अभी एमेच्योर वो है जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है और सीख रहा है, बन गया है, लेकिन वो हाईली प्रोफेशनल नहीं है। सो ये कोर्स हमें शुरू करना पड़ा, और इस कोर्स का फिर क्राइटेरिया हमने मिनिमम मैट्रिक रखा। मैट्रिक से ऑनवर्ड आप उसमें एमेच्योर में आ सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम उससे भी नीचे चले गए कि हमने एक स्कूल के बच्चों को टेस्ट किया कि क्या वो इसमें आ सकते हैं या उनके लिए कोई अलग डिज़ाइन करें, बट वो अनफॉर्चुनेटली दे वन टॉप एंड वन इज़ थर्ड। अच्छा, आपके पास इधर काफ़ी लड़के आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ से, वो सीख के गए या सीख भी रहे हैं। कैसा लगता है उनके दिमाग को पढ़ के कि हमारे जो पाकिस्तानियों के अजहान हैं वो कितने ज़रखेज़ हैं आईटी के मैदान को सर करने के लिए? इसका फिर वही जवाब है कि जब हमने पढ़ना शुरू किया तो यहाँ हम बच्चे थे, तो हमारे हाथ में खिलौने कौन से थे, और हमने पढ़ा, तख्तियों पर पढ़ा, स्लेटों पे लिखा। हज़रत अली का कौल है, तुम में और तुम्हारे बच्चों में एक ज़माने का फ़र्क है। इनके हाथ में खिलौने भी कुछ और हैं और ये कुछ और चीज़ों पे पढ़ते हैं। किसी के हाथ में लैपटॉप है, किसी के हाथ में कुछ और है। ये इन्होंने उस दौर में आँख खोली है, नंबर 1। दूसरी बात, ये विदाउट लॉजिक हमें तो जो कह देते हैं मान लेते थे, ये एक्सेप्ट नहीं करते। क्लास में भी आप उन्हें कहे कि नहीं बस ये ऐसा है, वो कहते कैसे है। सो दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट स्ट्रॉन्ग लॉजिक। आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्योंकि जब तक उनको समझ में नहीं आता ना, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनके सवाल इतने गहरे और इतने अच्छे होते हैं कि बाज़ का टीचर को भी सोचना पड़ता है कि इसका मैं जवाब अब कैसे इसको दूँ। सो मेरे ख्याल में ये हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब एक कोई एथिकल हैकर बन जाता है तो वो किस इदारे में, किस इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंटल लेवल पे भी क्या वो सर्व कर सकता है? जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक होकर खिदमात अंजाम दी जाए पाकिस्तान के लिए, ऐसा भी मुमकिन है? इंटरनेशनल रूल्स के अंदर अब मुख्तलिफ मुल्कों में हर इदारे को अ टीम ऑफ एथिकल हैकर रखना ज़रूरी है, और उसके एम्प्लॉयज़ चाहे वो आईटी के नहीं भी हैं, जनरल अवेयरनेस के और सर्टन लेवल के कोर्सेज करना ज़रूरी करार दे दिया गया, अदरवाइज़ वो जॉब नहीं करेंगे।
सो उनके तो सारे हर डिपार्टमेंट का हर बंदा अपने अपने लेवल के मुताबिक कोर्सेज करने पे मजबूर है। हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर ही जाएं और प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो बैंक्स को ज़रूरत है, नादरा को ज़रूरत है, गवर्नमेंट के हर इदारे को ज़रूरत है, FPR को ज़रूरत है। आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी बैंक, किसी चीज़ के बारे में भी सोचें, आजकल हर एक को ज़रूरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, पाकिस्तानियों को, कि क्या कहना चाहेंगे? हमने जब ये आइडिया पिक किया तो हमें महसूस होता था कि ये नहीं चल पाएगा, और हमने कहा कि हम ऑफ़र भेजते हैं, शायद माँ बाप भी नहीं मानेंगे कि इतनी दूर जाना है, कराची से उठ के यहाँ पे आना है, तो नहीं होगा ये, और आए भी तो शायद ये ना चल पाए। चलो कुछ ना कुछ सीख के चले जाएंगे, लेकिन जब वो आए और जिस तरह हमने उनको पाया, मैंने आपको बताया कि उस सारी क्लास में जिसमें बड़े लोग मास्टर्स बैचलर्स वाले भी थे, वो लड़की फर्स्ट आई और लड़का थर्ड आया है, तो उसने हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ दिया। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको अब आम करने के लिए कोई ऐसा IQ टेस्ट अपना डिज़ाइन करें ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें जो टॉप करे एक बच्चा और बच्ची, उनको हम फ्री स्कॉलरशिप के ऊपर ये कोर्सेज़ की ऑफ़र दें, और आगे चल के उसको प्रमोट करने के लिए हम डिफरेंट लेवल्स के कंपटीशंस भी कराएंगे विद इन प्रोविंस एंड विद इन पाकिस्तान, टॉप के अपनी अपनी एज ग्रुप के अंदर। एंड मैं ये कहूँगा कि इसकी एक पूरी एक सोसाइटी और एक कल्चर बनना चाहिए जिसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ये आपस में जुड़ें, कोलैबोरेट करें, फोरम बनाएं, और इस चीज़ को लेके फिर डिसाइड करें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनको देनी है, कैसे इनको डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्स मुश्किल हो जाती हैं, वहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, उनका मैंडेट और है, थ्योरी ज़्यादा होती है उसमें, प्रैक्टिकल्स नहीं होते। सो जो हमारे जैसे इदारे हैं वो प्रैक्टिकल साइड पे फोकस करते हैं। इन दोनों का आपस में मर्जर होना चाहिए, किसी तरीके से कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ये मिलकर चलें, ताकि जो बच्चा एक चीज़, जैसे आप मिसाल के तौर पे कहते हैं इसको गाड़ी का लाइसेंस तो दे दिया लेकिन गाड़ी नहीं चलानी आती, इसको पायलट का लाइसेंस दे दिया लेकिन जहाज़ नहीं उड़ा सकता, दोनों साइड को कवर करना होगा, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। इसके अंदर हमें सिविल सेक्टर को आपस में मुख्तलिफ चीज़ों को सोच के और आगे लेके चलना होगा, और स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इसमें आए। बहुत शुक्रिया सर। सामा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया। मैं एक बात इस सारे निचोड़ में ला के एक सेंटेंस में ख़त्म करता हूँ, आपका असल असासा ये बच्चे हैं, इन्हीं में से कल आपकी जगह और मेरी जगह बैठे होंगे, इन्हीं में से इस मुल्क के लीडर वो होंगे, उस्ताद वो होंगे, माएँ वही होंगी। इनको कितना संवारना है या बिगाड़ना है, हमें अब जागना होगा अगर हमें अपनी कौम बनानी है। हमारे अपने मसाइल, मजबूरियाँ, हमारे झगड़े एक तरफ, अपने फ्यूचर का असासा जो है उसको आपने कितना फोकस करना है, कितना बचाना है, ये आज का सबसे अहम सवाल है जिसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया अपने फोरम्स पे उठाए। जी नाज़रीन, आपने ये सुनी गुफ्तगू, उन्होंने बताया कि इस वक्त ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान को IT के मैदान में बहुत आगे जाने की है। दुनिया के अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें एक खूबी ये है कि वो IT के मैदान में बहुत आगे हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अब हमारे पाकिस्तान में कुछ ये एथिकल हैकर जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ हमारे इसकी अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो पाकिस्तानियों के ज़रखेज़ जो दिमाग हैं उनको इस तरफ लेकर आया जाए। इतने हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके हाथों में हम खिलौने थमा देते हैं। अब हमें सोचना होगा इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, हमें उन बच्चों को गैजेट्स उनके हाथ में देने होंगे और उन्हें अमली मैदान में लेकर आना होगा IT के शोबे में, और प्राइमरी लेवल से उनकी माइंड मेकिंग करनी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि ये वो एथिकल हैकिंग की जानिब आएँ, साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए उन्हें सिखाया जाए। फिर वो बच्चे, क्योंकि जब उन्होंने बुनियादी तालीम ऐसी हासिल की होगी, फिर वो हायर तालीम भी और स्किल्स भी हासिल करेंगे और वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। ये आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को अब दीजिए इजाज़त।
اللہ حامی و ناصر.